بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے جنوبی پاکستان ضلع رحیم یار خان اور تحصیل صادق آباد کے جناب وزیر ہیں ہمارے محترم خسرو بختیار صاحب، بڑے ہی محترم اور معزز ہمارے لیے عظیم انسان ہیں، جن نے اچھی گفتگو کی ہے۔ آج ان نے باقاعدہ ضلع رحیم یار خان کی عوام کو حکم دیا ہے کہ چلو انصاف کی طرف، وزیر اعظم کا ساتھ دو، اسلام آباد جلسے میں جو ہے نا شرکت کرو۔ تو میں بھی یہی عرض کروں گا کہ شرکت کرنی چاہیے۔ خسرو بختیار صاحب ایک بہترین فیملی اور خاندانی انسان ہے، اور جو ہماری ضلع رحیم یار، میں بھی ضلع رحیم یار خان سے بلونگ کرتا ہوں، اور چاہے کہ میری زندگی کا بہت سارا حصہ بیرونی ممالک میں گزرا ہے، میں تو بچپن میں ہی چلا گیا تھا اپنے ملک کو چھوڑ کر، اب تک میں بیرونی دنیا میں گزار رہا ہوں۔ مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ کاش، اے کاش، اے کاش، دکھ سے کہتا ہوں کہ جو رنگ اور رنگینیاں اور جو صفائی، ایمان، انصاف میں نے انگریز اور ہندو کنٹریوں میں، ہندو نہیں مقصد ہے کہ انگریز غیر مسلم کنٹریوں میں انصاف اور صفائی ستھرائی کا نظام، انصاف کا نظام دیکھا ہے، وہ کیوں نہیں اسلامی جمہوریہ میں ہے؟ وہ میں نے نہیں دیکھا۔ اسلامی جمہوریہ میں میں نے پاکستان میں یہ چیز نہیں دیکھی جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اور میں تھوڑی سی جھلکی بھی دکھا دیتا ہوں۔ ابھی میں دکھا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے دکھ ہے، درد ہے کہ ایک صادق و امین وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر آئے ہیں تو یار کیا دشمنی ہے تمہارے ساتھ ان کی؟ اپوزیشن والوں سے میں کہتا ہوں، اس کی کیا دشمنی ہے تمہارے ساتھ؟ وہ تو اخلاص کے ساتھ ملک بنانے آیا ہے، تمہارا تو حق بنتا ہے تم اس کا ساتھ دو۔ کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہو؟ صرف اپنی جیبوں کے لیے، اپنی وراثت کو پالنے کے لیے؟ یہ وراثت کسی کی نہیں ہے، یہ وراثت یہاں ملک میں وراثت ہر غریب سے غریب ترین فرد کا یہ ملک ہے۔ یہ تمہارے کسی پارٹی کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں خسرو بختیار میرا حکمراں ہے، میں اس کا آدمی ہوں، میں ضلع رحیم یار خان سے بلونگ کرتا ہوں۔ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی یہ کہوں اور کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جہاں انصاف پل رہا ہے وہاں جائیے، جہاں چوری، ظلم و ستم اور بدماشی ہو وہاں مت جائیے۔ یہ انصاف بھی ہے، یہ اسلام بھی ہے۔ تو میرا مقصد بات کرنے کا یہ تھا، عزیز دوستوں اور عزیز ہم وطنوں، عمران خان کا اس وقت ساتھ دیجیے، جس نے روڈوں سے غریبوں کو اٹھا کر اپنے لنگر خانے میں بلایا کہ کھانا بھی کھاؤ، رہائش گاہ بھی اختیار کرو۔ اس سے بڑا اور کیا ہوتا ہے؟ ریاست مدینہ کا اعلان کیا۔ ابھی آج کی خبر ہے 15 مارچ کی کہ یو این، بہت بڑی دنیا کی لیڈرشپ ہے، یو این، اقوام متحدہ، جس نے تسلیم کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کا دن منایا جائے گا۔ اس کی وجہ اسلاموفوبیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے یہ تاثر دنیا میں دیا، جیسے کہ خصوصاً ہمارا دشمن ملک ہندوستان، مودی، اس نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ملک ہے اور یہ مسلمان پاکستان کے ٹیررسٹ ہیں، اور پاکستان والے جو ہے نا دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے خلاف بھی ہم نے اور ہمارے وزیر اعظم نے دنیا میں اور اقوام متحدہ میں آواز بلند کی اسلاموفوبیا کے لیے، کہ اسلام ایک دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ ایک شخصیت یا ایک بندہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، لیکن اسلام پر الزام دینا یہ غلط ہے۔ تو وہ یو این نے تسلیم کر لیا کہ واقعی یہ غلط ہے کہ صرف اسلام کو دہشت گرد ٹھہرانا۔
تو وہ بھی قرارداد منظور ہو گئی ہے، وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے، جو دلیرانہ طریقے سے شیر اور چیتے کی طرح اقوام متحدہ کے اسٹیج پر کھڑے ہو کے بات کی اور اسے دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا چیز ہے، ریاست مدینہ کیا چیز ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک نیکی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے، یاد رکھنا، ایک نیکی کبھی کبھی تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو کھا کر تمہیں جنت کا راستہ دے دیتی ہے۔ ایک غلط کام، ایک قتل، ایک کچھ ایسا گناہ کبھی کبھی تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر کے تمہیں جہنم کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، ایک قتل ناحق دنیا میں ہو جانا، یہ ساری انسانیت کا قتل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ایک قتل ناحق دنیا میں اگر کر دیتا ہے کوئی تو وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، تو اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھنا، یہ لبیک والوں نے، یہ JUI والے ملا جاہل لوگوں نے سینکڑوں قتل کیے ہیں، MQM لندن نے سینکڑوں قتل کر دیے ہیں۔ ایسی تنظیموں کو بین ہونا چاہیے، ایسی تنظیمیں بلیک ہونا چاہیے، بلیک لسٹ میں ڈالا جائے اس ملا کو۔ یہ شیطان ملا ہے، یہ مولانا ڈیزل، اس کو بھی بلیک لسٹ کرو، گرفتار کیا جائے۔ چائنا، سنگاپور اور جو سخت ترین سزا دینے والے ملک ہیں، وہی قانون لاگو کیا جائے، ان کو سخت سزا دی جائے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ کسی بھی تعلیم، علم یا کسی عمل کو یا کسی مولوی کو، مولوی کیا ہوتا ہے؟ مولویت کیا ہے؟ مولویت کا معنی کبھی سمجھا آپ نے؟ امام کا معنی سمجھا؟ مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولوی، یاد رکھنا، امام اور مولوی کی بڑی قدر ہے، وہ دین کا ٹھیکیدار ہے، دین اسلام اس کو سکھانا ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف دین اسلام کا اس کو ٹھیکیداری دی گئی ہے کہ دین کی پہرہ داری کرو، چوکیداری کرو، اور دین سکھاؤ لوگوں کو، صحیح تربیت دو لوگوں کو۔ آج ان مولویوں نے، ان فرقہ وارانیت نے، کوئی کہتا ہے میلاد، کوئی کہتا ہے نہیں، کوئی کہتا ہے شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے سنی ہوں، کوئی کہتا ہے دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے وہابی ہوں، کوئی کہتا ہے وہ حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے میں، وہ تو چلو 4 امام ہیں ہمارے، امام احمد، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ تو نو پرابلم، جس کو بھی فالو کرو۔ مگر بات یہاں نہیں ہے، بات تو ہمارے ملک میں ہے کہ ہمارے ملک کی شیعہ امام بارگاہ ہے۔ میں ایران میں گیا، سب مساجد سیم ہے، وہ چاہے شیعہ کی ہو، چاہے سنی کی ہو، وہابی کسی کی بھی ہو، سب سیم ہے، وہاں جا کے نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں کیوں ہے مسئلہ؟ امام بارگاہ ہیں، بڑے بڑے گیٹ کالے لگے ہوئے ہیں، کوئی جا نہیں سکتا نماز عبادت کے لیے، اور شیعہ ہمارے سنی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اس سنی، وہابی، سنی، اور جناب یہ اوئے مولویو، تمہیں ایک بات بتاؤں، یاد رکھنا، اسلام کسی مولوی، کسی عالم کے باپ کا نہیں ہے، اسلام میرے نبی اور میرے اللہ کا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کی آیات کہہ رہی ہے کہ اسلام پسند کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، وہ سچا دین ہے۔ وہ یہ نہیں کہا گیا اس مولویوں کے لیے، ان عالموں کے لیے دین اسلام آیا ہے۔ تم علماء سو، تم لوگوں نے اسلام کو بانٹ دیا ہے، لہٰذا تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس شخص امین اور صادق نے آ کے ایک مذہب کیا ہے، ایک دین کی ہے، ایک تعلیم کی ہے، دنیا کے لیے، غریبوں کے لیے سوچا ہے، ملک کے لیے سوچا ہے۔ کبھی 70 سال ہو گئے اس ملک بنے کو، کبھی تم نے سوچا ہے؟ اور فضل الرحمان، کشمیر وہیں پہ جل رہا ہے، مر رہا ہے، کبھی تو نے کشمیر کا مسئلہ حل کروایا؟ کھاتے رہے ہو، پیتے رہے ہو،
لسیاں 60 لاکھ کی پی گیا ہے یہ ڈیزل، شرم آنی چاہیے اس کو۔ مدرسے بنائے ہوئے ہیں اور مدرسے کے غریب لوگوں کو بلا لیتا ہے شیطانگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مظلومین کی مدد فرمائے اور تم جیسی اپوزیشن ظالمین کو تباہ و برباد کرے۔